الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مختلف چیزوں کی رہنمائی فرمائی، وہاں کمانے، خرچ کرنے، خرید و فروخت، لین دین اور پبلک کے ساتھ جو مسائل پیش آتے ہیں، مارکیٹنگ وغیرہ، اس کے اصول بھی بتائے۔ یہ بات شاید ہمارے بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے لیے کچھ نئی سی لگے کہ عموماً ہم دین کے نام پر چند خاص مسائل پر گفتگو کرنے کے عادی ہیں۔ طہارت، نماز، روزہ، حج وغیرہ کے مسائل عموماً ہم سنتے رہتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین اسی کا نام ہے۔ لیکن جب آپ بات کریں ایڈمنسٹریشن کی، جب آپ بات کریں مارکیٹنگ کے موجودہ اصول کی، جب آپ بات کریں بینکنگ کی، تو لوگوں کو تھوڑا سا تعجب ہوتا ہے کہ اس کا دین سے کیا تعلق ہے یا اسلام سے کیا تعلق ہے، حالانکہ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ جب مکمل دین ہے تو اس میں خرید و فروخت کے، کمانے کے، مزدوری کے تمام متعلقہ مسائل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے کام ہیں۔ آپ صبح فجر کی نماز کے بعد کمانے کے لیے جاتے ہیں، کیسے کمائیں گے؟ کون مزدور آپ کے پاس مزدوری کرے گا؟ اس کے آداب کیا ہیں؟ اس کے اسلامی حقوق کیا ہیں؟ اور اگر آپ خود کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں کاروبار کرتے ہیں تو اس کے آداب کیا ہیں؟ کیا ہر جگہ آپ پارٹنرشپ میں کام کر سکتے ہیں یا اس کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہیں؟ اسی طرح سے بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے مگر صلاحیت نہیں ہے، اور کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پاس ذہانت ہے، صلاحیت ہے، تجربہ ہے کام کرنے کا، لیکن پیسہ نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی روزانہ اپنی زندگی میں پیش آتی ہیں، اس سے گزرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے، جس کو عموماً حدیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں کتاب البیوع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی خرید و فروخت کے مسائل۔ لیکن یہ صرف بات خرید و فروخت کی نہیں ہے کہ آپ جائیں اور بازار سے سبزی ترکاری خرید کر لے آئیں اور اس کے متعلقہ امور ہیں، وہ بھی ہیں، اور بڑے بڑے جو اس وقت کام ہو رہے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اگر ہم یہ چیپٹر کو توجہ کے ساتھ پڑھیں، جو کہ عام طور پہ نہیں پڑھا جاتا، تو ہم سمجھ پائیں گے کہ دین اسلام کتنا کامل اور جامع دین ہے۔ ہر گوشے میں اور ہر جگہ ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے، اور آپ کو یہ بھی تعجب ہوگا کہ بہت سارے مسلمان ہونے کے باوجود یہ جو مسائل ہیں کمانے کے، نفع اٹھانے کے اور اس سے متعلقہ جو امور ہیں، اس میں قرآن و سنت کی تعلیمات پر بہت کم لوگ اترتے ہیں۔ اللہ جن کو خاص توفیق دے، ورنہ عام طور پر یہاں عمل نہیں کرتے۔ گویا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام کو نیچے کر دیا۔ نیچے اس طرح کیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور چند دیگر مسائل، بس اس میں ہم سنت کا حوالہ دیں گے۔ مارکیٹ میں جا کر آپ کہیں کہ کاروبار کے یہ اصول جائز ہیں اور یہ ناجائز ہیں، خریدار بھی مسلمان ہے، بیچنے والا بھی مسلمان ہے، دونوں آپ کو دیکھیں گے کہ کہاں سے تشریف لائے آپ کسی آفس میں جا کر بتائیں کہ ایڈمنسٹریشن کے شرعی طور پہ یہ اصول ہیں، تو مینیجر کے لیے بھی تعجب کی بات ہوگی، ورکرز کے لیے بھی تعجب کی بات ہوگی کہ آفس کیسے چلانا، اس میں سنت ہماری رہنمائی کرتی ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات بتائی جس سے ہمیں معلوم ہو کہ آفس چلانے کے اصول کیا ہیں؟ جی ہاں، بتائیے۔ ایڈمنسٹریشن کے اصول بھی بتائے گئے، مارکیٹنگ کے اصول بھی بتائے گئے، بینکنگ کے اندر کب وہ حرام ہوتا ہے، کب حلال ہوتا ہے، اور اس کے درمیان کتنا فرق ہے، وہ بھی واضح کیا گیا۔ اور یہ آپ بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے لیے شاید نئی بات ہو کہ یہ جو چیپٹر ہے کتاب البیوع، بہت سارے علماء اس میں سرسری گزر جاتے ہیں، توجہ نہیں دیتے یا ان کو اپلائی نہیں کرتے۔ شاید اس کا ایک سبب یہ ہے کہ خود علماء کرام کے اندر بھی یہ جو معلومات ہیں اس کی کمی ہوتی ہے۔ مارکیٹنگ کے اصول کیا ہیں، ایڈمنسٹریشن کے تقاضے کیا ہیں، بہت کم علماء نے MBA کیا ہوگا،
کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لین الگ ہے اور وہ لین الگ ہے. اس لیے جب یہ باتیں کریں گے تو بہت سے لوگوں کے لیے وہ تعجب خیز ہوگی. اب دیکھیے کہ یہ چیپٹر جو علماء سرسری گزر جاتے ہیں، زیادہ توجہ نہیں دیتے، حتیٰ کہ دینی مدارس تک پورا زور جو دیا جاتا ہے کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، ان پر زیادہ زور دیا جاتا ہے. لیکن جب آتے ہیں ہم کتاب البیوع پہ، حالانکہ وہ حدیث کا حصہ ہے، فقہ کی کتابوں میں یہ چیپٹر موجود ہے، مگر پڑھنے اور پڑھانے والے دونوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے بالا بالا گزر جائیں، سرسری اوپر اوپر سے گزر جائیں. اس وقت ان میں سے کون سی چیزیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں، کیا اس کے ضابطے ہیں، اس پر بہت کم جگہوں پر توجہ دی جاتی ہے. لیکن عجیب اتفاق کی بات، اس وقت جو ریسیشن کا زمانہ ہے، ریسیشن یعنی اقتصادی طور پر، مالی طور پر دنیا ایک بحران سے دوچار ہے. ہر جگہ آپ یہ محسوس کریں گے، یورپ میں بھی، مشرقی ممالک میں، مغربی ممالک میں، ہر جگہ آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ کس طریقے سے مختلف لوگ مالی طور پر، یعنی مالی جو مندی ہے وہ ہر جگہ آپ کو دکھائی دے گی. مگر اس میں جو اسلامی نظام ہے دولت کمانے کا، دولت بنانے کا، پرافٹ کا، کاروبار کا، یہ حیرت انگیز طور پہ آگے بڑھ رہا ہے، اونچا جا رہا ہے. اب یہ جو اونچا جا رہا ہے اس کا نظام، اسی کے لیے کچھ بینکنگ سسٹم بھی انٹروڈیوس کروایا گیا، جیسے اسلامک بینکنگ. اسلامک بینکنگ سسٹم بھی اس کو میں انٹروڈیوس کروایا گیا کہ آپ شرعی طور پر موجودہ قانون اور ضابطوں کے لحاظ سے بینک کیسے چلائیں گے، اس کے آداب کیا ہیں. آپ انشورنس کے بارے میں عمومی فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہ انشورنس درست نہیں ہے. آگے والا پوچھتا ہے کہ بھائی میں آپ کی بات مانتا ہوں، اس کا متبادل کیا ہے؟ میں اگر اپنی دکان لگاؤں گا، مارکیٹ میں مجھے بیٹھنا پڑے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ انشورنس ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا آپ کے پاس کوئی متبادل ہے؟ تو اب یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت زیادہ پڑھی جا رہی ہیں، مگر کس کی طرف سے؟ عام طور پر کتاب البیوع اسی کو بیس کیا جاتا ہے موجودہ مارکیٹنگ، بینکنگ اور انشورنس وغیرہ وغیرہ کے مسائل کے لیے. اور اس چیپٹر کو عموماً دیکھا گیا دنیا کی ایسی بڑی یونیورسٹیاں جہاں اسلامک فائنانس وغیرہ کا شعبہ قائم ہے، جو انٹرنیشنلی ریکگنائز شعبے ہیں، اس کے اسٹوڈنٹس میں ایک غالب اکثریت غیر مسلم طلباء کی. گویا غیر مسلم طالب علم یہ زیادہ توجہ سے پڑھ رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اسلام میں حرام اور حلال کے حدود کیا ہیں، وہ لیمٹس کیا ہیں، اور وہ پڑھ کر کل جو ہے وہی کام کرے گا بطور مینیجر کے. اور جو مسلمان ہیں ہو سکتا ہے کہ اس ادارے میں اس کو لیبر جاب بھی نہ ملے، کیونکہ یہ جو ہے اوپن فیلڈ ہے، یہ وراثت میں نہیں ملتی چیزیں. جو محنت کرے، جو سیکھے، جو معلوم کرے، وہی آگے بڑھے گا. اب ایک کہیں اچھا میں تو حافظ قرآن ہوں، میں تو جو ہے بائی برتھ مسلمان ہوں، میں نے دینی مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے، تو بینک والا اس بنیاد پہ آپ کو جاب نہیں دے گا. وہ کہے گا بھائی آپ اس سے بھی زیادہ ہوں گے، لیکن یہاں جو بینک چلانا ہے آپ اس کے اصول سے کتنے واقف ہیں، اس شعبے میں کتنے آپ ماہر ہیں. وہاں کون آگے بڑھے گا؟ وہ آگے بڑھے گا جو ایک غیر مسلم ہے لیکن اس کے پاس اس فیلڈ کا تجربہ ہے. بالفاظ دیگر اس چیپٹر کو، کتاب البیوع کو اس نے صحیح سمجھا بھی ہے اور اس کو مارکیٹنگ اصول کے مطابق اس کو نافذ بھی کیا یا اس کو اپلائی بھی کیا. وہ یہ عام طور پہ اب ہو رہا ہے مختلف جگہوں پر. یہ نمونے دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ اسلامک فائنانس کا شعبہ جو عالمی یونیورسٹیوں کے اندر قائم کیا گیا، اس میں ایک اچھی خاصی تعداد غیر مسلم اسٹوڈنٹس کی ہے. تو مطلب بتانے کا یہ ہے کہ یہ جو چیپٹر ہے حدیث کا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں بتا دیا. اگر ہم یہ چیپٹر کو سمجھیں گے تو معلوم ہوگا کہ دین اسلام اس وقت ہماری کیسے رہنمائی کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول، یہ قوانین اس وقت بتائے جبکہ ابھی بینکنگ کا سسٹم اس طرح سے موجود ہی نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرید و فروخت، کاروبار اور دیگر جو مسائل ہیں اس میں دوسروں سے بہت زیادہ ماہر تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ توفیق اور صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ آپ نے لوگوں کی کہاں کہاں کیسے کیسے رہنمائی فرمائی. تو یہ ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ان باتوں پر بھی ہم توجہ دیں. صرف طہارت اور وضو کے مسائل اسی میں الجھے نہیں، وہ بھی دین کا حصہ ہے، تو اسی طرح یہ بھی دین کا حصہ ہے. اس کے بغیر بھی ہماری عبادت قبول نہیں ہوتی، تو اس کے بغیر بھی نہیں قبول ہوتی. اس کے بغیر اس لیے نہیں قبول ہوتی، آگے آپ دیکھیں گے مثلا بینک میں ربا کا سسٹم ہے،
سود کا سسٹم چل رہا ہے، تو کیا ایک مسلمان سود لے سکتا ہے یا دے سکتا ہے؟ اگر لے نہیں سکتا، دے نہیں سکتا، آپ سود پر اپنی دولت کما رہے ہیں تو شرعی طور پہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر وہ ناجائز ہے تو آپ اپنے بچوں کو وہ انکم سے کھلا رہے ہیں تو وہ جائز ہوا یا ناجائز ہوا؟ اگر آپ ایک غلط طریقے سے پیسہ کمائیں اور وہ آپ استعمال میں لائیں، پھر آپ دعا کریں تو کیا آپ کی دعا قبول ہوگی؟ دیکھیے سب کا ایک دوسرے سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ ایک آدمی حرام آمدنی لا رہا ہے، بچوں کو بھی وہی کھلا رہا ہے، خود بھی کھا رہا ہے، تو اس کی نماز، اس کی دعائیں اور اس کی عبادت ناقابل قبول ہو رہی ہے، تو اس کا اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہے کہ نہیں ہے؟ مگر اس کو ہم اس طرح سے نہ سمجھیں تو بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ کتاب جو بہت ہی مشہور حدیث کا نسخہ ہے، حدیث کا مجموعہ ہے، بلوغ المرام، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے دور کے بہت بڑے محدث، عالم دین اور حدیث کے ماہر اساتذہ میں شمار کیے جاتے ہیں، انہوں نے بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ اس مجموعے کو مرتب کیا، اور اس میں جیسے وضو، طہارت اور نماز وغیرہ کے مسائل بیان کیے، اسی طرح سے یہ کتاب البیوع اور اس سے متعلقہ چیزیں جو حدیث میں ملتی ہیں ان کو بھی ایک جگہ جمع کیا گیا۔ تو ہماری گزارش ہوگی اپنے بھائیوں سے اور اپنے بہنوں سے کہ وہ جس طرح اور دیگر حدیث کی کتابوں میں دیگر عنوانات کے تحت باتیں جو پڑھتے ہیں، اسی طرح یہ بھی پڑھا کریں۔ اس کے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ذرا محنت زیادہ لگے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر علماء نے توجہ کم دی ہے، اور اس سلسلے میں جو موجودہ بازار میں جو کچھ ہو رہا ہے، باہر کی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے شاید کم لوگ واقف ہوں گے، تو اس لیے بعض اوقات یہ محسوس ہوگا کہ یہ چیپٹر شاید تھوڑا سا خشک ہے، ڈرائی ہے۔ حالانکہ یہ خشک نہیں ہے، جب آپ اس کو اپلائی کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ بھی اسی طرح ہے جیسے دیگر ابواب سے ہم گزرتے ہوئے آئے ہیں۔ پہلی جلد کے اندر یہ دوسری جلد ہے کتاب بلوغ المرام کی، جس کا کتاب البیوع پہلا چیپٹر ہے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، انشاءاللہ تعالی ایک مختصر بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور ترتیب کے ساتھ اس کے جو متعلقہ مسائل ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں پیش آنے والے مختلف مسائل اور ایشوز پر ہماری کیسے رہنمائی فرمائی ہے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الکسب اطیب، بہترین کمائی کون سی ہے؟ سورسز آف انکم، ذرائع آمدنی، وہ کون سے بہترین ہیں؟ قال عمل الرجل بیدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں، یعنی محنت کر کے کماتے ہیں۔ کمانے کے لیے آپ بھیک نہیں مانگتے، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کو یہ کمائی زیادہ پسند ہے۔ اور جو آدمی ایسے کوئی کاروبار کرتا ہے جس میں کسی کو دھوکہ، فریب وغیرہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے دیتا ہے۔ یہ بنیاد ہے سارے کتاب البیوع کی، کہ آپ محنت کریں گے، صلاحیت کا صحیح استعمال کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایکسپلائٹیشن، استحصال نہیں کریں گے، کہ آپ کسی کی ضرورت کا ناجائز فائدہ اٹھائیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور آپ کوئی ایسی حرکت کریں جو اللہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، وہ بھی غلط ہے۔ تو خرید و فروخت اس کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ مثلا ایک چیز ہے، اس کی آپ کاروبار کر رہے ہیں دوسری چیز کے ذریعے سے، میٹل ورسس میٹل، مثلا معدنیات وغیرہ وغیرہ ہیں، اس کا معدنیات کے ذریعے سے کاروبار کر رہے ہیں۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ چیز اور اس کے مقابلے میں کیش منی ہے، پیسے، جیسے اکثر زیادہ جو چلتا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، مارکیٹ میں جاتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، تو اس کے اسلامی اصول اور اسلامی آداب کیا ہوں گے؟ بعض وقت ہوتا ہے کرنسی ٹو کرنسی، پیسوں سے پیسے بناتے ہیں، اس کے اپنے اصول ہیں۔ مثلا ڈالر کے ذریعے سے روپیہ، روپیے کے ذریعے سے پاؤنڈ، پاؤنڈ کے ذریعے سے آپ ریال، یہ جو مختلف کرنسیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے جو مارکیٹ میں اس وقت زیادہ چلتا ہے، اس کے اسلامی اصول کیا ہیں؟ کب نفع کما سکتے ہیں؟ اور وہ کرنسی ٹو کرنسی بیچنے کے آداب کیا ہیں؟ اسی طرح سے ایک اور چیز ہوتی ہے کہ مال کسی کے پاس ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو کب اٹھا سکتے ہیں؟ مال آپ کا نہیں ہے، مال دوسرے کا ہے، لیکن آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کب اٹھا سکتے ہیں؟ اس کے کیا اصول ہیں؟ اس کے لیے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں، جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عام الفتح،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں یہ کہتے ہوئے سنا تھا، ان اللہ و رسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند خاص چیزوں کی تجارت کو حرام قرار دیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تمام بھائی، خاص طور پہ جو کاروباری حضرات ہیں، وہ سب اس پر توجہ دیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ کتاب حدیث کی کتاب ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے خمر کو حرام کیا ہے۔ خمر کیا ہے؟ شراب کی جو بھی چیزیں ہیں، انٹاکسیکیشن، نشہ آور چیزیں، جو بھی نشہ آور چیز ہے وہ حرام کر دی گئی اسلام میں۔ اس کا نام آپ چاہے کچھ بھی رکھ لیجئے، شراب رکھ لیجئے اس کا نام، دارو رکھ لیجئے اس کا نام، افیون، گانجا، کوئی بھی نام رکھ لیجئے۔ جو آدمی کے اندر نشہ پیدا کرتی ہے وہ سب چیزوں کے کاروبار کو حرام کر دیا گیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ مارکیٹ میں اگر شراب بہت زیادہ سیل ہو رہی ہے، نفع زیادہ ہے، تو ایک مسلمان وہ کام نہیں کر سکتا، چاہے نفع کا پرسنٹیج 90% بھی کیوں نہ ہو، آپ نہیں کر سکتے، حرام ہے آپ کے لیے۔ پینا ہی حرام نہیں ہے، پینا تو حرام ہے، پلانا بھی، مگر اس کے کاروبار کرنا بھی حرام ہے۔ تو جو مسلمان ہو، آف لائسنس، فل لائسنس، دکانیں چلاتے ہیں، ریسٹورنٹ چلاتے ہیں کہ آپ شراب لا کر پی سکتے ہیں، یا آپ چاہے تو اندر آ کر شراب پی سکتے ہیں۔ دکان کے مالک کون ہیں؟ ان کا نام ہے عبداللہ، عبد الرحمن وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ چیپٹر ہم نے نہیں سمجھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حرام ہے تمہارے لیے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد المیتۃ، مردار، یعنی وہ گوشت جو حرام کر دیا گیا ہے، مثلا خنزیر کا کوئی کاروبار کرتا ہے یا اس کا گوشت کا کاروبار کرتا ہے، کیا مسلمان کے لیے وہ جائز ہے؟ ناجائز ہے، نہ وہ گوشت بیچ سکتا ہے، نہ وہ گوشت کھا سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو بھی مردار ہوگا، والخنزیر والاصنام، اور اسی طرح سے بت، اسٹیچوز، مجسمے، جو مختلف لوگ اپنے جیسے دیوی دیوتاؤں کے مختلف بت بناتے ہیں، تو مسلمان وہ کاروبار نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ شرکیہ چیز ہے۔ آپ لوگوں کو شرک کی طرف لگا رہے ہیں کہ آپ یہ مجسمہ لے جائیں، دیوی کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، اور وہ لے جا کر گھر پہ رکھیں اور روزانہ اس پہ کمکم ڈالیں، کوئی اس کے بعد پھر آپ ہاتھ جوڑ کر ٹھہریں وغیرہ وغیرہ۔ تو مسلمان یہ کاروبار نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ہندوؤں کی عید کا مسئلہ ہے، یہ کرسچنوں کی عید کا مسئلہ ہے، یہ سکھوں کی عید کا مسئلہ ہے، لہٰذا وہ مورتیاں وغیرہ مارکیٹ میں خوب چلیں گی، اس کا نفع بھی ہوگا، تو آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ جو کاروبار ہے وہ اس کی بنیاد شرک پر ہے، گویا آپ شرک کو پرموٹ کرنے کا ذریعہ بنیں گے، وہ اس طرح کی چیزوں کو لے کر خرید و فروخت کریں۔ پھر اس کے بعد میں یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے یہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت شحوم المیتہ فإنہا تتلی بہ السفن ویدہن بہ الجلود ویستسبح بہ الناس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مردار تو ہو گئیں مگر وہ نفع بخش بھی ہیں، جیسے چربی۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا، پانی کی کشتیاں جو ہوتی، بوٹس، اس میں لکڑی کی کشتی بنائی جاتی، اور لکڑی کی کشتی بنانے کے بعد اس کے جو ہولس ہیں، اس کے پیکیجز کو اچھی طرح سے کور کرنے کے لیے چربی استعمال کی جاتی تھی۔ تو چربی استعمال کرنے کی وجہ سے یہ ہوتا کہ پانی سمندر کا اندر نہیں آتا تھا، اس کو روکنے کے لیے عموماً یہ گیپس کو فل کرنے کے لیے جو مختلف چیزیں ہیں، اس زمانے میں یہ زیادہ تر فیٹ وغیرہ یہ استعمال کی جاتی تھی، چربی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہے اور یہ کام آ سکتی ہے، تو پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنرلی حکم یہ دیا، لا ہوا حرام، نو، جو چیز منع ہے منع رکھو اس سے۔ کیوں منع رکھو؟ اس لیے کہ وہ ایک چور دروازہ ہے، اس سے تم داخل ہوں گے، پھر لمٹ اور باؤنڈریز باقی نہیں رہیں گی، اس کے بعد آہستہ آہستہ بہت سے کام تم کرو گے۔ اور یہودیوں کے بگاڑ کا ایک سبب یہ بھی تھا، کیا سبب تھا؟ ان اللہ لما حرم علیہم شحومہا جملوہ ثم باعوہ فاکلوا ثمنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو ان پہ حرام کیا تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ ہلا بازی کی، اللہ کے ساتھ ٹرکس۔ اور وہ ٹرکس کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اس کا گوشت تو ہم نہیں کھائیں گے، پھر آہستہ سے اس کی پوری چربی اتار لیتے تھے، چربی اتار کر جب سوکھ جاتی وہ اس کو سیل کرتے لے جا کر، اور جب سیل کرتے تو اس کا نفع کیا کرتے؟ خود کھاتے تھے، یعنی جو چیز منع کی گئی انڈائریکٹ اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان کا طریقہ ہے۔ اب جیسے بعض مسلمان کہتے ہیں ہم شراب تو نہیں پیتے، ایگزیکٹلی یہ حدیث کو اپلائی کریں مارکیٹ میں،
آپ کو لگے گا کہ یہ آج کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم شراب تو نہیں پیتے، اچھا کیا کرتے ہیں پھر؟ ہم سیل کرتے ہیں، سیل کرنے کے بعد جو نفع تو آتا ہے نا اس کا، اور اچھا نفع آتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی خیرات کر دیتے ہیں؟ نہیں، وہ تو استعمال کرتے ہیں۔ تو شراب تو نہیں پی رہے ہیں، مگر شراب بیچ کر اس کی آمدنی خود کھا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ تو یہ حدیث جس میں منع کیا گیا، اور جو یہودیوں کی عادت ہے، موجودہ دور میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ عادت ہے کہ نہیں ہے، کئی چیزیں جس سے منع کیا گیا وہ کس طریقے سے دھیرے دھیرے اس کو اپنے لیے جائز قرار دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے بعض چیزیں ہیں جو کلیئر طریقے سے حرام کی گئیں، اس کو حرام سمجھیے، اس کو حلال کرنے کے لیے ہیلہ سازی نہ کیجیے، اس لیے کہ آپ کی آمدنی حرام کی ہوگی تو آپ کی دعاؤں میں کوئی برکت نہیں، آپ کی عبادات اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں کی جائیں گی۔ تو یہ اور اس سے متعلقہ اور بہت سارے مسائل ہیں، کیونکہ یہ جو ہے بہت ہی برننگ ایشوز بھی ہیں اور یہ بہت ہی حساس اور سینسیٹیو ایشو بھی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اس میں سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو اس پہ بہت توجہ کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جو ہے اہم خلاصہ اپنے وقت کے مطابق آپ کے سامنے رکھتے جائیں۔ مزید تفصیلات کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں گے اپنے آئندہ لیکچر میں۔ اس سے پہلے اگر کوئی آپ لوگ سوال کرنا چاہیں، کیونکہ یہ کتاب البیوع بہت اہم بھی ہے، حساس بھی ہے، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا کہ نشہ آور چیزیں حرام ہیں، تو آج کل کے بہت سے مسلمان یہ گٹخا سگریٹ وغیرہ بیچتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے کہ نشہ اور چیزیں تو حرام ہیں، تو حقہ، سگریٹ، تمباکو وغیرہ یہ چیزیں کہاں ہیں؟ تو دیکھیے، جو تمباکو وغیرہ ہے اس کے بارے میں فیصلہ ہر عقل مند آدمی خود بھی کر سکتا ہے۔ وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ سگریٹ کی ہر پیکٹ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یعنی بنانے والا خود لکھ رہا ہے، مینوفیکچرر خود لکھ رہا ہے کہ اس کے اندر تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اور یہ دنیا کے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹس ہیں، چاہے وہ آپ کسی ملک میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، انڈیا میں چلے جائیں، پاکستان میں چلے جائیں، یہ سب کا اتفاق ہے کہ سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی یہ انسان کے لیے انتہائی مضر ہے۔ اگر جب یہ مضر ہے، سب لوگ اس کو کنفرم کر رہے ہیں، تو کیا اسلام اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ قرآن کریم میں ایک اصول بتایا گیا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو اب جو آدمی سگریٹ نوشی کر رہا ہے، تمباکو نوشی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، جس سے منع کیا گیا۔ مسجد میں تو مسلمان کو کچی پیاز اور لہسن وغیرہ کھا کر، آنین اور اسی طریقے سے لہسن وغیرہ کھا کر جو ہے گارلک وغیرہ کھا کر آنے سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تا وقت ہے کہ وہ اپنے دانت وغیرہ صاف کر لے، منہ کی صفائی کرے، پھر اس کے بعد مسجد میں جائے۔ اب اگر پیاز کھا کر منہ دھوئے بغیر مسجد میں جانے سے منع کیا گیا، تو آپ سوچئے کہ ایک آدمی مسجد کے باہر ٹھہر کے سگریٹ پی رہا ہے اور اس کے بعد وہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے، تو جو سگریٹ نہیں پیتا اس کی کیا حالت بنے گی اس کے ساتھ ٹھہرنے کے بعد؟ تو جس چیز سے منع کیا گیا اس سے بہت کم چیز ہے یہ سگریٹ تو اس سے بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اسی بنیاد پر ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنے نقصان کے پہلو ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے مسلمان کو، یہ چیزیں جو نقصان دہ ہیں سب کنفرم کرتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ اور اس طرح کے بعض اور دیگر اہم مسائل ہیں، دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ اس کے بعد ہم بہت سارے مسائل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما